ہدایت کی فضائیں یہ ہوائیں، قول خدا کی قول نبی کی یہ صدائیں۔ مزید نئے بیانات سننے کے لیے چینل راہ ہدایت بیان کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السرعة في السير في النفر في سبيل الله تعالى لاستئصال الفتنة. وأخرج البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا في غزاة قال سفيان مرة في جيش فكسع رجل المهاجرين رجلا من الأنصار، وقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال دعوى جاهلية؟ قالوا يا رسول الله كسع رجل المهاجرين رجل من الأنصار، فقال: دعوها فإنها منتنة. فسمع ذلك عبد الله بن أبي فقال: فعلوها، ما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، فقام عمر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، لا يتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. وقال الأنصار وأكثر من المهاجرين حين قدم المدينة، ثم إن المهاجرين كثروا بعد. وأخرجه أيضا مسلم والإمام أحمد والبيهقي عن جابر رضي الله عنه بنحوه كما بتفصيل ابن كثير. وابن أبي حاتم عن عروة بن الزبير وعن ابن سعد الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا غزوة المريسية، فهي التي هدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها مناة الطاغية التي كانت بين قفا المشلل بين البحر. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد رضي الله عنه فكسر مناة، فاقتتل رجلان في غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلك أحد المهاجرين والآخر من بهز وهم حلفاء الأنصار. فاستعلى الرجل الذي من المهاجرين على البهزي فقال البهزي: يا معشر الأنصار، فنصره رجال من الأنصار. وقال المهاجر: يا معشر المهاجرين، فنصره رجال من المهاجرين، حتى كان بين أولئك الرجال من المهاجرين والرجال من الأنصار شيء من القتال، ثم حجز بينهم، فانكفع كل منافق أو رجل في قلبه مرض إلى عبد الله بن أبي بن سلولة فقال: قد كنت ترجى فتدفع، فأشبعت لا تضر ولا تنفع، قد تناصرت عين الجلابيب. وكانوا يدعون كل حديث الهجرة الجلابيب. فقال عبد الله بن أبي: عدو الله، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال مالك بن دخش وكان من المنافقين: ألم أقل لكم لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا؟ فسمع بذلك عمر الخطاب رضي الله عنه فأقبل حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إذن لي في هذا الرجل الذي قد أفتن الناس أضرب عنقه. يريد عمر رضي الله عنه عبد الله بن أبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: أو قاتلوا أنت إن أمرتك بقتله؟ فقال عمر: نعم، والله لئن أمرتني بقتله لأضربن عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجلس. فأقبل أسيد بن حضير رضي الله عنه وهو أحد الأنصار ثم أحد بني عبد الأشهل حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إذن لي في هذا الرجل الذي قد أفتن الناس أضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو قاتلوا أنت إن أمرتك بقتله؟ قال: نعم، والله لئن أمرتني بقتله لأضربن بالسيف حتى قرط أذنيه تحت قرط أذنيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجلس. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آذنوا بالرحيل. فهجر بالناس فسار يومه وليلته والغدا حتى متع النهار، ثم نزل ثم هجر بالناس مثلها حتى صفها في 30 سارها من قبل مشلل. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أرسل إلى عمر فدعاه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي عمر، أكنت قاتله لو أمرتك بقتله؟ فقال عمر: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لو قتلته يومئذ
لأرغمت ألوف رجال لو أمرتهم اليوم بقتله لقتلوه فيتحدث الناس أني قد وقعت على أصحابي فأقتلهم صبرا. فأنزل الله عز وجل هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا إلى قوله تعالى يقول إن رجعنا إلى المدينة الآية. قال ابن كثير في تفسيره هذا سياق غريب وفيه أشياء نفيسة لا توجد إلا فيه. انتهى. میرے عزیز دوستو، ایک اصول ہمیشہ یاد رکھو، ایک اصول ہمیشہ یاد رکھو کہ ہر زمانے میں منافقین ایمان والوں کو لڑوانے کے لیے ایسے شوشے چھوڑتے رہیں گے کسی طرح ایمان والوں میں آپس میں کسی بھی عنوان پر لڑائی. یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ ہر نبی کے زمانے میں ہے. ہر نبی کے اللہ کی اس میں کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے. اللہ ہی نے فرمایا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوا، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوا. آپ کا رب اگر چاہتا تو ایسا آدمی نہ کر سکتے، لیکن کیا حکمت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی. اللہ ہی نے فرمایا قرآن وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. یہ ایسی عجیب و غریب آیت ہے. اگر اس پہ غور کرنے اس آیت پر تو اس کا فتنوں کو سمجھنا بھی آسان ہے، فتنوں سے بچنا بھی آسان ہے. اس آیت پر غور کریں، فتنوں سے بچنا بھی آسان، فتنوں کو سمجھنا بھی آسان. تم یہاں بیٹھ گئے، تم وہاں بیٹھ گیا. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ ہم نے ہر زمانے میں انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ایسے جنی اور انسی شیاطین لگائے ہیں جو ان کو چپڑی چپڑی باتیں الہام کرتے ہیں. زخرف القول، ان کو آپس میں ایسی باتیں الہام کرتے ہیں ایک دوسرے کو کہ وہ باتیں ایمان والوں کے درمیان پھیلائی جاتی ہیں تاکہ ان کے درمیان اختلاف ہو، ان کے درمیان فتنے پیدا ہو. اشارتوں کا معافات، اگر آپ کو چاہتا تو ایسا آدمی نہ کر سکتے. وزنوں ما یفترون، نبی جی آپ ان کو بھی چھوڑیے، ان کی اس طرح کو بھی چھوڑیے، ان کی باتوں کو بھی چھوڑیے، ان کو بھی چھوڑیے. اپنے کام میں لگے آپ. چنانچہ کوئی بات پیش آ جائے، کبھی انسان کی بشریت کا مزاج ہے، غصہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے. کوئی بات اگر پیش آ جاتی تھی کبھی تو صحابہ کرام آپس کی اخوت اور آپس کی محبت کی وجہ سے اس بات کو نہیں دبا دیا کرتے تھے. اختلاف ہو گیا، ختم ہو گیا. اللہ اکبر. حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان کے درمیان ایسا اختلاف مشرے میں ہوتا تھا کہ اس جھگڑے کو دیکھنے والے اور اس اختلاف کو سننے والے کہتے تھے کہ یہ دونوں آپس میں آئندہ کبھی بیٹھیں گے. دونوں آپس میں بیٹھیں گے، اتنا اختلاف. لیکن روایت میں ہے کہ اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے ان کے درمیان محبت پہلے سے زیادہ ہوتی ہے. یہ اختلاف ہو گیا، ہم اسے نہیں ملیں گے، ایسے نہیں ملیں گے. یہ تو اختلافات کو باقی رکھنے کا مزاج ہے کہ ملاقاتیں نہ کرو. ملاقات کر لی، اختلاف کر لی تو اختلاف ختم ہو جائے گا.
اگر اکرام کر لیا ان کا تو اختلاف ختم ہو جائے گا، حالانکہ اختلاف کو باقی رکھنا ہے۔ میں بتاؤں آپ کو، لوگ اختلاف کو باقی رکھتے ہیں، لوگ اختلاف باقی رکھتے ہیں اپنے امتیاز کے۔ میں آپ سے بہت کام کی بات کروں، لوگ اختلاف باقی رکھتے ہیں اپنے امتیاز کے لیے کہ اگر ہمیں اختلاف ختم ہو گیا تو امتیاز بھی۔ انانیت سے اختلاف باقی رہتا ہے، انانیت سے اختلاف باقی رہتا ہے، اور اس اختلاف کے لیے امتیازی شان ضروری ہے۔ اختلاف کے لیے امتیازی شان ضروری ہے۔ جو میں نے عرض کیا کہ اس طرح کی باتیں منافقین اڑاتے ہیں، اور ان باتوں کے تذکرے اگر مسلمانوں کے درمیان ہونے لگتے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس اختلاف سے ان کے ذہن ہٹانے کے لیے ان کو بغیر کسی تقاضے کے چلاتے اور ان کے کام کی مشہوری کو بڑھا دیتے۔ یہ آج بھی یہی اصول ہے، آج بھی یہی اصول ہے کہ اگر تمہارے درمیان کوئی اختلافی بات پیدا ہو جائے تو اپنے کام کی مشغولی کو بڑھا دو، اور اگر کوئی تقاضا نہیں ہے اس وقت تو تقاضا پیدا کر دو، تقاضا پیدا کر دو۔ یعنی میں کیا اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ فتنوں سے بچنے کے لیے تقاضا پیدا کرنا خود سنت ہے۔ بچنے کے لیے یا فتنے کو اکھاڑنے کے لیے جڑ سے تقاضا پیدا کرنا سنت ہے۔ آپ ہمت کے ابھی تو کوئی تقاضا نہیں ہے، اس نے فرمایا کہ فرصت ہزار معصیت، فرصت ہزار معصیت، فرصت معصیت کا سب سے بڑا دروازہ ہے۔ وقت نہیں ہمارے پاس، وقت ہی نہیں۔ ایک صاحب میرے پاس آیا، میں بات سنی، میں نے کہا میں نے تو نہیں سنی، کہ اچھا یہ بات تو بہت پھیل رہی ہے، آپ نے تو نہیں سنی؟ میں نے کہا وہ سنتے ہیں ان کے پاس وقت ہوتا ہے، ان کو کافی ہو رہا ہے۔ اچھا میں نے بات ہی سنی، لوگ کان بھرنے والوں کو قریب کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کان بھرنے والوں کو اپنے سے دور رکھو۔ صحابہ کے واقعات میں ہے کہ جب صحابہ کے درمیان اختلافات کا زمانہ تھا، وہ ایک آ کر دوسرے کے بارے میں پوچھتا تھا کہ فلاں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے۔ وہ پوچھنے والے سے منہ پھیر لیتے تھے اور قبلے کی طرف متوجہ ہو کر دعا میں مشغول ہو جاتے تھے، اور جن کے خلاف وہ رائے لینے آتا تھا اس کے سامنے ان کی حفاظت کی، ان کی مغفرت کی، ان کی عزت کی دعا کرتے تھے کہ یہ آنے والا جو رائے لینے آیا ہے یہ سنیں ہماری دعاؤں میں کہ ہم ان کے لیے کیا دعائیں کرتے ہیں۔ اب کیا بتائیں، معمولی بات پیش آ جاتی تو منافقین اس بات کو اچھالتے تھے، پھیلاتے تھے، اس پر اشتہار بازی ہوتی تھی، اس کو جس طرح سے بھی پھیلا سکیں پھیلائے گئے۔ اور یہ منافقین کا حال اللہ نے قرآن بیان کیا ہے کہ اگر ایمان والوں کی کوئی اچھی کارگزاری ہو، اچھی کارگزاری ہو اس کو تو وہ چھپا لیا کرتے ہیں، اور اگر ایمان والوں سے درمیان کوئی غلط بات پیش آ جاتی تو وہ اس کو پھیلایا کرتے تھے اور اس کی خوب اشاعت کیا کرتے تھے۔ تمام قائم کیا ہے۔ حیات الصحابہ کام کو سمجھنے کے لیے لازمی کتاب ہے۔ عنوان کیا قائم کیا؟ السرعۃ بالسیر فی نبی سبیل اللہ لاستئصال الفتنہ، فتنوں کو جڑ سے اکھاڑنے کے، تنے سے نہیں،
جڑ سے. لیکن اگر جڑ باقی رہ گئی کتنا دوبارہ اٹھے گا. فطروں کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے میں جلدی کرنا. یہ نہیں ہمارا چل لگ چکا ہے, ہمارا چل رہا ہے. فطروں کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے میں جلدی کرنا. کیا واقعہ پیش آیا, کیا واقعہ پیش آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ کہتے ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کیا میں غزوے میں تھے, غزوہ مریسی میں. چنانچہ ایک انصاری صحابی ایک مہاجر, ان میں آپس میں پانی لینے پر آپس میں آگے پیچھے ہو گئے, آپس میں اختلاف ہو گیا, ہلکی سی کچھ مار پیٹ ہو گئی, بعد میں ختم ہو گئی. لیکن انصاری نے انصاری کو پکارا اپنی مدد کے لیے, مہاجر نے مہاجر کو پکارا اپنی مدد کے لیے. آپ غور کیجیے, یہاں ایک دوسرے ہر ایک نے اپنے اپنے گروپ کو, اپنی اپنی قوم کو اور اپنے متعلق کو پکارا اپنی مدد کے لیے. انصاری نے کہا انصار میری مدد کرو, مہاجر نے کہا مہاجر میری مدد کرو. یہ آواز آپ نے سنی, فرمایا کیا ہو گیا, یہ زمانہ جاہلیت کی پکار اسلام میں کہاں سے آ گئی؟ انصار مہاجر تو بڑے محبوب لفظ ہیں, اور زمانہ جاہلیت میں کہاں انصار مہاجر تھے. میں کیوں اسلام میں زمانہ جاہلیت کی آواز سنائی دے رہی ہے؟ لوگوں نے کیا رسول اللہ, ایک مہاجر میں سے ایک نے انصار میں سے ایک آدمی کے مار دیا ہے. آپ نے فرمایا اس لفظ کو چھوڑ دو, اس لیے کہ یہ بدبودار لفظ ہے. انصار مانی کا لفظ فرمایا بدبودار, چھوڑ دے بدبودار لفظ. سوچیے آپ, یہی لفظ آپ نے پکارا احد میں, یا الانصار یا المہاجرین, تو یہ لفظ کتنا خوشبودار, اور یہ لفظ کتنا عزت والا اور صحابہ جمع ہو گیا آپ کی مدد کے لیے. یہی لفظ پکارا مہاجرین نے, انصاری نے اپنی اپنی مدد کے لیے, یہی لفظ بدبودار ہو گیا. چنانچہ عبداللہ بن ابی بن سلول منافقین کا سردار, اس نے یہ بات سن لی. اس نے کہا اچھا کیا یہ ہمارا اندر غالب آ جائیں گے؟ خدا کی قسم اگر ہم پلٹ گئے مدینے کی طرف تو وہاں عزت والے ذلت والوں کو مدینے سے نکال کے باہر کر دیں. یہ خبر آپ کو پہنچ گئی. رسول اللہ اجازت دیجیے میں اس منافق کو قتل کر دوں. جس نے یہ بات بتائی, آپ فرمایا کہ عمر اس کو چھوڑ دو, اگر تم نے اسے قتل کر دیا تو یہ کفار یہ سمجھتے کہ منافقین ہمارے ساتھ ہیں, یعنی وہ لوگ یہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آدمیوں کو قتل کرنے لگے. چنانچہ روایت میں ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اچانک چلنے کا حکم فرمایا. ایک صحابی اٹھ کر آتا تھا, حضرت عمر اٹھ کر آئے, میں اسے قتل کر دوں. میں عمر بیٹھ جاؤ. پھر حضرت حسین بن حضیر آئے, میں اسے قتل کر دوں. میں بیٹھ جاؤ. پھر بنو عبد الرشید کے ایک صحابی آئے, اس کے اندر میں اسے قتل کر دوں. میں بیٹھ جاؤ. جو بھی آتا تھا فتنے کو ختم کرنے کے واسطے, قتل کرنے کے لیے آپ اس کو بٹھا دیا کرتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کچھ کا. پوری سیرت میں ایک وقت میں اتنا چلنا کہیں ثابت نہیں. مناظر ہوتی تھی, ٹھکانے ہوتے تھے, چلنے کے اوقات ہوتے تھے, اس میں صبر کیا جاتا تھا. جگہ جگہ پڑاؤ ہوتا تھا, قیام ہوتا تھا. جانور بھی اتنا نہیں چل سکتا تھا, اور خود انسان کی ادھر چلنے کی طاقت نہیں تھی, لیکن آپ نے چلایا. آپ نے چلایا صحابہ کو. سخت گرمی کے وقت نکلنے کا حکم دیا. حالانکہ
حدیث میں آتا ہے علیکم الفرجہ، سفر رات کے آخری حصے میں سفر کیا کرو، اس لیے کہ رات کو لپیٹ دیا جاتا ہے۔ آپ نے سخت گرمی میں دوپہر میں جب سورج سر پر تھا فرمایا ابھی نکلو، آپ لے کے نکلے لوگوں کو، سارا دن چلایا، ساری رات چلائی، اگلا سارا دن چلایا، جہاں تک کہ سورج سر پر آ گیا، پھر اترے، پھر حکم دیا چلو، جہاں تک کہ تیسرے دن کی صبح ہو گئی، صبح ہو گئی، اتنا چلایا آپ کے ساتھ۔